ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد۔ احباب ذی وقار، محترم سامعین و سامعات، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے 114 صورتیں نازل فرمائی ہیں۔ ہر صورت اپنے اندر ایک سمندر لیے ہوئے ہے۔ ہم کسی بھی صورت کا مطالعہ کرنا شروع کریں، ہم اس کا وہ حق ادا نہیں کر سکتے جو اللہ رب العالمین نے اس میں باتیں بیان فرما دی ہیں، کیونکہ قرآن ایک لازوال کتاب ہے، عالمگیر کتاب ہے۔ قیامت تک یہ ایسی کتاب ہے جس پر عمل کیا جاتا رہے گا، اس کے مطابق زندگیوں کے قالب کو ڈھالا جاتا رہے گا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اپنے آپ کو رب العالمین کہا ہے، اور اس کا یہ کہنا کہ الحمدللہ رب العالمین، تعریف اس کی جو سارے جہانوں کا رب ہے، اور اس نے جسے تمہارا رہنما بنا کر بھیجا ہے وہ رحمت للعالمین ہے، وہ تمام تر جہانوں کے لیے سراسر رحمت لے کر آیا ہے۔ آپ انسانوں کے معاملات میں دیکھیے، آپ جانوروں کے معاملات میں دیکھیے، آپ بے جان چیزوں کے معاملات میں دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کا ہی سبق دیا ہے۔ اور جو کتاب اس نبی پر نازل کی گئی ہے، اس کتاب کی خصوصیت بھی وہی ہے کہ یہ ذکر للعالمین ہے، یہ تمام جہانوں کے لیے نصیحت کا سامان ہے۔ آپ زندگی کے کسی بھی موڑ پر کھڑے ہوں، کسی بھی مسئلے کا شکار ہوں، کسی بھی مشکل میں ہوں، کسی مصیبت میں ڈوب رہے ہوں، یہ قرآن آپ کی رہنمائی کرتا ہے، آپ کے مسئلوں کو حل کرتا ہے، آپ کے دل کو سکون دیتا ہے۔ جو بے اطمینانی اور بے سکونی ہوتی ہے، یہ قرآن اس کو یوں دور کر دیتا ہے گویا کبھی تھی ہی نہیں۔ اس قرآن کا اعجاز یہ ہے کہ یہ آج سے 1400 سال پہلے جس حالت میں تھا، یہ آج بھی اسی حالت کے اندر ہے۔ اور دنیا نے جتنے بھی چیلنج کیے ہیں، جتنے بھی اس کے بارے میں اعتراضات کھڑے کیے ہیں، یہ اللہ کی توفیق سے الحمدللہ اللہ کا کلام ہے، یہ ان سب کے جوابات ہمیں سکھاتا بھی ہے، ہمیں پڑھاتا بھی ہے، ہمارے دلوں کو سکون بھی دیتا ہے، اور ان کے منہوں کو بند بھی کرتا ہے۔ اور تو اور اس کی 114 صورتوں میں بقرہ، آل عمران، نساء، مائدہ، انعام اور بڑی بڑی صورتیں تو ایک طرف، اس کی چھوٹی صورتوں کو طرف دیکھیے، جن میں سورۃ الکوثر، سورۃ الاخلاص، سورۃ العصر، یہ بہت چھوٹی صورتیں ہیں جن کی آیات کو ہم انگلیوں پر شمار کر سکتے ہیں۔ ان آیات کا بھی آج تک کوئی کافر مقابلہ نہیں کر سکا۔ روایات میں ہم پڑھتے ہیں جب اللہ رب العالمین نے یہ چیلنج کیا کہ اس قرآن کے نازل کرنے والے ہم ہیں، یہ کسی انسان کا، کسی بشر کا کلام نہیں ہے، قریش مکہ بولے اگر ہم چاہتے لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اس طرح کی باتیں کر سکتے ہیں۔ خالق نے چیلنج دیا کہ اگر واقعتاً تم اس طرح کی باتیں کر سکتے ہو، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس کی سورۃ الکوثر جیسی ایک ہمیں سورت بنا کر دکھاؤ۔ اور مکہ میں یہ انداز ہوا کرتا تھا، کسی نے کوئی چیلنج کرنا ہے، کسی نے کسی کو مقابلے کی دعوت دینی ہے، وہ اپنا کلام لکھتا اور کعبہ کی دیوار کے ساتھ لٹکا دیا کرتا تھا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہم نے سورۃ الکوثر لکھ کے کعبہ کی دیوار کے ساتھ لٹکا دی، وہ مہینوں لٹکی رہے اور کسی کافر میں جرت نہ تھی کہ وہ اس کا جواب دے سکتا۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ اور پھر اس قرآن کے اوپر مزید ہم غور کریں، اس کے معجزے ہونے کی دلیل کے اوپر غور کریں، تو یہ قرآن ہر حالت میں
ہم جس مرضی حالت میں ہوں، جس مرضی زمانے میں ہوں، زمین کے جس مرضی خطے پر ہوں، اس کے اندر وہ تعلیم، وہ ہدایت، مسئلے کا حل اسی طرح سے موجود ہوتا ہے جس طرح ہمارا مسئلہ ہوتا ہے۔ بعینی ہی اللہ کی طرف سے وہی بات، وہی رہنمائی اس قرآن کے اندر موجود ہوتی ہے جس مسئلے سے ہم دوچار ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس قرآن کا ایک بہت بڑا اعجاز یہ بھی ہے کہ یہ ہر دور میں، ہر معاشرے میں کارآمد رہا ہے۔ پہلے جتنے بھی انبیاء کرام گزرے، جتنی بھی تعلیمات آئیں، وہ ایک علاقے تک یا ایک خاص وقت تک کے لیے مخصوص تھی، لیکن اس قرآن کو جب بھیجا گیا ہے یہ ساری انسانیت کے لیے ایک ٹھپا لگا کر بھیج دیا کہ آج کے دن الیوم اکملت لکم دینکم، تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کیا جا رہا ہے۔ اس قرآن کے بعد کوئی وحی آسمان سے نہیں اترے گی، اور محمد الرسول اللہ کے بعد آسمانوں سے رابطے ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے انسانوں، تمہیں اب جو دیا جانے لگا ہے وہ ساری زندگی کے لیے تمہیں کافی ہو جائے گا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، تمہارا منہج اور تمہارا مسلک جب تک اسلام رہے گا رب بھی تم سے راضی رہے گا۔ جب تم منافرت میں پڑ جاؤ گے، جب آپس کی لڑائیوں میں پڑ جاؤ گے، تو پھر یاد رکھنا کہ پھر ہم نے جس طرح سے عیسائیوں کو اور یہودیوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، تم بھی نہیں بچو گے۔ ہم مزید اس کے اوپر غور کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس قرآن کو جس مقصد کے لیے نازل کیا، قرآن وہ بھی بتاتا ہے۔ یہ قرآن، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یہ تمہارے رب کی طرف سے تمہاری نصیحت کا سامان ہے۔ تم اگر کسی رستے پر بھٹک جاتے ہو، کسی رستے پر تمہیں رکاوٹ آ جاتی ہے، تو یہ قرآن تمہاری ہدایت اور تمہاری رہنمائی کے لیے ہمہ وقت موجود ہوگا۔ تم اس کو اپنے آگے رکھو اور اس کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کرو۔ دیکھو اس قرآن کی چھوٹی سی صورت بھی تمہاری رہنمائی کرتی ہوئی تمہیں وقت کے طور پہ نظر ضرور رہے گی۔ اللہ الرحمن نے پھر اس قرآن کے اندر جو چھوٹی چھوٹی صورتیں نازل فرمائی ہیں، ان میں سے آج ہمارے سامنے سورۃ العصر ہے۔ دیکھنے میں یہ قرآن کی چھوٹی صورتوں میں سے ایک صورت ہے، لیکن قربان جائیے اپنے رویے پر، اپنے انداز پر، کہ ہم شاید کہ نماز کی ہر رکعت میں اس کو دہراتے ہیں، ہم اس کو ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، نہ بھی پڑھیں تو ہم اس کو سنتے ضرور ہوتے ہیں، یا یہ ہماری زبان پر یوں ہے کہ ہم سوئے بھی ہوں اور کوئی ہم سے سنے تو ہم اسے سنا سکتے ہیں بغیر بھولے، بغیر غلطی کیے، اور بڑی آسان صورت ہے۔ لیکن جب ہم اس کے انداز پر، اس کی ٹون پر اور اس کے اندر دیے گئے سبق کے بارے میں سوچتے ہیں تو خال خال لوگ ایسے ملتے ہیں جسے اس کا ترجمہ آتا ہے۔ ہم کہہ دیتے ہیں کہ معاشرے کے اندر لوگوں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جسے قرآن کا ترجمہ آتا ہے۔ اس سے پیچھے وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے ابھی تک قرآن اوپر سے دیکھ کر نہیں پڑھا ہوتا، قرآن کو صرف رکھا ہوتا ہے کہ اس پر حلف لینا ہے، یا اس کی فلاں آیت کا ورد کر کے اپنا فلاں مسئلہ حل کر لینا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے قرآن کو اور کچھ نہیں سمجھا۔ میرا بھائی، قرآن کی کسی بھی آیت کی تاثیر کا میں انکار نہیں کرتا، مانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ آپ کے لیے یہ قرآن آپ کے مسئلوں کا حل بھی ہے، آپ کی بیماریوں کے لیے شفا کی کتاب بھی ہے، لیکن یہ ایک بات کا معاملہ ہے۔ اس سے پہلے بھی تو دیکھیے کہ قرآن کو کس مقصد کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ ہر انسان کوئی بھی چیز اپنے پاس رکھتا ہے، اس کا ایک مقصد ہے، اس کا ایک منہج ہے، اس کو کسی ویژن کے لیے رکھا جاتا ہے۔ جب تک وہ اپنے مقصد کے پیچھے لگا رہتا ہے اور اس چیز کا مقصد پورا کرتا رہتا ہے، وہ چیز اسے فائدہ دیتی رہتی ہے۔ ہم نے ایٹم بم بنایا، ہم اس سے مچھر مارنے کا کام نہیں لے سکتے۔ اگر ہم لیں گے تو اللہ کی قسم مچھر تو مر جائے گا، لیکن وہ ہم مقصد پورا نہیں کر سکتے۔
جس چیز کے لیے اسے بنایا گیا، بعینی ہی قرآن کو اللہ نے جس مقصد کے لیے نازل کیا ہے، ہم وہ تو لے نہیں رہے اور ہم اس کو پڑھنے پڑھانے کی حد تک، حلف لینے کی حد تک اور پھر اس کا ورد کرنے کی حد تک لے رہے ہیں۔ میرا بھائی وہ مقصد بعد کا ہے، پہلے اس مقصد کو تو لیجئے جو مالک نے بار بار قرآن میں ذکر کیا کہ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، یہ قرآن تیرے اوپر ہم نے اس لیے نازل کیا ہے تو اس کے بارے میں سمجھے، تو اس کے اوپر غور کرے، تو اس کو پڑھے، اور جب تو اس کو پڑھ چکے، اللہ کی بات کو پڑھ چکے، تجھے سمجھ نہ آئے تو اس کا ترجمہ کر، ترجمے کو سمجھنے کے لیے تفسیر کا سہارا لے، اور تفسیر کے لیے محمد رسول اللہ کی احادیث تیرے سامنے موجود ہیں، ذرا ان کو ساتھ میں کھول کر کے پڑھ تو صحیح کہ آسمانوں سے آنے والی وہ ہدایت جس کا پرچار کرتے ہوئے بدر کے اندر 14 صحابہ نے اپنے گلے کٹوا دیے، جس کے لیے محمد رسول اللہ نے احد میں اپنے دانت شہید کروا لیے، اور جس کے لیے بلال کو گلیوں میں گھسیٹا گیا، خبیب بن عدی کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، سمیہ نے اپنی جان قربان کر دی، اویس کرنی کے ساتھ کیا کیا لوگوں نے معاملات کیے، اور پھر دوسری طرف حبیب ابن زید کے ساتھ مسیلمہ کذاب نے کیا رویہ اختیار کیا۔ جناب یہ کٹا ہوا جسم جب زمین کے اوپر پھڑپھڑا رہا ہوتا ہے اور زبان سے اشہد ان لا الہ الا اللہ کی بات ہو رہی ہوتی ہے، وہاں قل ھو اللہ احد جیسی صورت بندے کو سہارا دیتی ہے۔ زبان پر احد احد کا کلمہ بلال کے تب ہی نکلا تھا جب اس نے سورۃ الاخلاص کا ترجمہ پڑھا تھا، جب اسے سمجھا تھا، جب اللہ کے رسول نے اسے توحید کا شربت پلا دیا تھا۔ جناب یہ قرآن اسی لیے دیا گیا ہے کہ لیدبروا آیاتہ، آپ اس کے اوپر غور کیجئے، اور اگر غور نہیں کرتے تو افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تو دل کے اوپر تالا لگ چکا ہے، اس کو کھولیے، اس کی چابی لا الہ الا اللہ ہے، ذرا اقرار کیجئے، آگے بڑھیے۔ قرآن نے آپ کو 700 مرتبہ سکھایا کہ اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا ہے، پورا معاشرہ مانتا ہے کہ نماز کو قائم کرنا ہے، لیکن مساجد کی جو حالت فجر سے لے کر عشاء کے ٹائم تک ہوتی ہے ہم سب کو معلوم ہے۔ قرآن کو مانا کس حد تک ہے؟ اگر ہم مانتے ہیں کہ یہ قرآن بڑی عظیم کتاب ہے، یہ دنیا کے ہر مذہب کا مقابلہ کرتی ہے، یہ ہمیں شان عطا کرتی ہے، یہ ہمیں عظمت عطا کرتی ہے، ہم اس کی بنیاد کے اوپر پوری دنیا سے ٹکر لے لیتے ہیں، ہم اس کو مان کر اس پہ حلف اٹھا لیتے ہیں۔ اللہ کے بندوں کبھی اس کے پیچھے بھی تو لگو، کبھی اس کو سمجھو بھی تو صحیح کہ نماز میں اللہ اکبر کہہ کے ولضالین آمین پڑھ کے آگے جو انا اعطیناک الکوثر پڑھتے ہو، قل ھو اللہ پڑھتے ہو، والعصر پڑھتے ہو، اس کا معنی کیا ہے؟ اس میں اللہ کہہ کیا رہے ہیں؟ ذرا غور تو کرو۔ اور یہ سورۃ العصر، امام شافعی رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کی قسم، اللہ اگر صرف یہ ایک سورت نازل کر دیتا، کوئی اور حصہ شریعت کا نازل نہ کرتا، صرف ایک یہ والی سورت اللہ نازل کر دیتا تو انسانیت کی ہدایت کے لیے یہی بہت زیادہ بات تھی۔ اور پھر جب ہم قرآن کو سمجھ لیتے ہیں، اللہ ہمیں توفیق دے اس کو سمجھنے کی، اللہ ہمیں اس کے اوپر غور کرنے کی توفیق دے، تدبر کرنے کی توفیق دے۔ میرا بھائی اس کے اوپر غور کیجئے، وگرنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے والقرآن حجت لک او علیک، یہ قرآن کل آپ کے حق میں بھی بول سکتا ہے اور آپ کے خلاف بھی بول سکتا ہے۔ جب اس کو لیں گے، جب اس پر عمل کریں گے، جب اس کو غور سے پڑھیں گے کہ میرا مالک مجھے کہہ کیا رہا ہے، اللہ کی قسم قرآن کا مطالعہ کرو۔ اللہ قرآن میں جب یہ بات کرتے ہیں الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اور تو نے دیکھا نہیں کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کو بتائیے کہ تم سارے اللہ کے مخاطب ہو۔ 90 مرتبہ مالک نے قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا کی صدا لگا کر اپنی طرف متوجہ کیا ہے۔ میرا بھائی عظمت اس سے بڑھ کر ہماری اور کیا ہوگی کہ اللہ نے سارے انسانوں کو چھوڑ کے مخاطب تجھے اور مجھے کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والا بھی میں، مسلمان بھی میں، حکم بھی میرے اوپر نازل ہو، قرآن بھی میرے لیے اترے، مجھے سیدھا راستہ دکھانے کے لیے آئے، اور پھر میں بے اطمینان ہوں، پھر میں بے سکون ہوں، تو میرے خیال سے میں نے قرآن کو چھوڑا ہوا ہے۔ ہم قرآن کو پیچھا نہیں کرتے ہیں، ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں وہ قرآن کی طرف اپنی پشت نہیں کرتے ہیں۔ یہ بڑا اچھا ادب ہے، حالانکہ شریعت نے سکھایا نہیں، شریعت نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ قرآن کی طرف پشت نہیں کر سکتے، لیکن یہ ہمارے معاشرے کا ادب ہے، لوگ کرتے ہیں۔
اور کرنا چاہیے. اپنی اپنی مذہبی کتاب کا ایک ایک ادب ہوتا ہے، لیکن اللہ قرآن میں کسی اور پیچھے کی بات کرتے ہیں. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. یہ لوگ انہوں نے کتاب کو پیچھے ڈالا ہوا ہے اور اس کتاب کی تعلیمات کے بدلے میں دوسری تعلیمات کو خرید کر اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں. فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. بدترین کمائی ہے جو انہوں نے قرآن کو چھوڑ کر کسی اور ذریعے سے کمائی ہے. انسان کسی اور طریقے سے کما رہا ہے، قرآن پیچھے سے آوازیں دے کہ بھائی سود حرام ہے، فلاں معاملہ حرام ہے، یہ چوری، یہ ڈاکے، یہ دوسروں کے حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈالنا یہ حرام کام ہے. اور انسان کہے نہیں یہ میری محنت کی کمائی ہے، اس میں میرا خون پسینہ ایک ہوا ہے. اللہ فرماتے ہیں فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. بڑی ہی گندی کمائی ہے جو تو نے کمائی ہے. قرآن کو پیچھا کرنا تو میرا بھائی یہ ہے، جب قرآن کہہ رہا ہو نماز قائم کیجئے، حیا علی الصلاۃ کی آواز الگ سے کانوں میں ڈالی جا رہی ہو اور پھر انسان نماز کے لیے نہ آئے، تو یہ قرآن کو پیچھا کرنا ہے. یہ نبی کی شان میں گستاخی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو کہ جناب جب اذان کی آواز کانوں میں پڑے، آپ نے مسجد میں حاضری دینے آنا ہے اور انسان نہ آئے، تو یہ نبی کی شان میں گستاخی نہیں تو اور کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں لا تخونوا اللہ والرسول. ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانتیں نہ کیا کرو، اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ نہ دیا کرو. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون. اور منہ نہ پھیرو جب تمہارے کانوں میں آواز بھی پڑ گئی ہو پھر بھی منہ پھیر کے چلے جاتے ہو. ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. جو سننے اور سمجھنے کے بعد بھی نہ پلٹے تو اللہ کے ہاں وہ جانوروں سے بھی بدترین ہے. خیر، قرآن کے اوپر جب ہم غور کرتے ہیں تو اس کا دوسرا حق ہمیں نظر آتا ہے، اور وہ دوسرا حق میرا بھائی یہ ہے کہ جب آپ نے اس کو سمجھ لیا، جب اس کو لے لیا تو اس پہ عمل بھی کیجئے. جب آپ اس پہ عمل کرتے ہیں، جب آپ اس کو لیتے ہیں، زندگی میں نکھار آ جاتا ہے. اور پھر اس قرآن کا عمل، اس قرآن پر عمل کرتے کرتے کب تک عمل کرنا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. عمل کرتے رہیے حتیٰ کہ آپ کو موت آ جائے. اپنے آخری وقت تک اللہ کی باتوں پر عمل کرتے رہیے. جب آپ اس کتاب پہ عمل کریں گے پھر حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ایک شخص کو بلائے گا، اور جب آ کر اس کا حساب کتاب ہونا شروع ہوگا، قرآن اس کی طرف سے آ کر اللہ کے ہاں مقدمہ لڑے گا. اے اللہ یہ وہ بندہ ہے جس نے مجھ پر عمل کیا، اس نے مجھے یاد رکھا. اے اللہ اس نے مجھے بھلایا نہیں، یہ میرے مطابق اپنی زندگی گزارتا رہا. اے اللہ اسے معاف کر دے. اللہ کہیں گے میں نے اسے معاف کیا. اے اللہ اسے عزتوں والا لباس پہنا، اسے جنت کا لباس پہنایا جائے گا. اے اللہ اسے بلند مقام عطا کر دے. اللہ اسے اپنی رضا عطا فرما کے جنت میں داخل کر دے گا. یاد رکھیے یہ قرآن بندے کو کبھی بھی پیچھے نہیں ڈالتا. جب قرآن کو آگے رکھو گے، جب قرآن کو آگے لے کر چلو گے، اللہ کی قسم یہ آپ کو اس جگہ کی سیر کروائے گا کہ انسان نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. قرآن کی سورۃ العصر چھوٹی صورتوں میں سے ایک صورت ہے اور عام طور پہ یہ نمازوں میں پڑھی بھی جاتی ہے. آج کی ہماری اس ملاقات میں ہم دیکھیں گے کہ سورۃ العصر کی پہلی آیت جس کے 6 حرف ہیں، اس کو اللہ رب العالمین نے کیوں ذکر کیا اور اس کے معنی کتنے بنتے ہیں؟ ہمارے پاس اس وقت اس کے 7 معنی موجود ہیں جو اللہ رب العالمین نے صرف اس ایک لفظ کے اندر رکھے ہیں، والعصر. ہمیں قسم ہے عصر کی. اس کے 7 معنی ہیں. سب سے پہلا معنی تو یہ ہے نچوڑنا. کسی بھی چیز کو نچوڑنا، اس کا رس نچوڑ لینا. جیسے کہ یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، اس میں وہ شخص جو آ کر یوسف کو اپنا خواب بتا رہا تھا، اس نے کہا اعصر خمرا، میں کھجوروں کو نچوڑ رہا تھا. رس نکالنا، کسی بھی چیز کا رس نکالنا، اس کو عصر کہتے ہیں. اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں والعصر، ہمیں نچوڑے ہوئے وقت کی قسم ہے. اور یہ عصر کا وقت نچوڑ جس چیز کو آگے اللہ ذکر کرنے والے ہیں، ہم تمہیں اب پورے دین کا نچوڑ بتانے لگے ہیں. ہمیں اس نچوڑ کی قسم ہے جو ہم تمہارے سامنے رکھنے والے ہیں. اور پھر کہا ان الانسان لفی خسر،
نچوڑ کی قسم اٹھانے کے بعد بات یہ ہے، تجربہ یہ کہتا ہے، مالک کا علم تمہیں یہ بتاتا ہے کہ ہر انسان گھاٹے میں پڑا ہوا ہے۔ مالک کا تجربہ یہ ہے، مالک کا علم یہ ہے کہ ہر انسان گھاٹے میں پڑا ہوا ہے۔ دوسرا معنی یہ وقت اور زمانے کے معنوں میں آتا ہے، جو عام طور پہ ہمارے ہاں مشہور بھی ہے، والعصر، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے وقت کی۔ یہ قسم اس لیے اٹھائی گئی کہ بندے کو پتہ لگے میں جس زمانے میں جی رہا ہوں، جو میری زندگی کے اوپر سورج چڑھ رہا ہے، غروب ہو رہا ہے، اللہ اس کی قسم اٹھا کر بتا رہے ہیں کہ ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے میں پڑا ہوا ہے۔ اور انسان پھر یہ بھی تو کہتا ہے کہ زمانہ بڑا خراب ہے، فلاں ایسے ہو گیا، فلاں ایسے ہو گیا، زمانہ ہی ایسا آ گیا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، یؤذینی ابن آدم، آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے، شاتمنی و یسبنی، وہ مجھے برا بھلا بھی کہتا ہے اور مجھے گالیاں بھی دیتا ہے۔ فَإِمَّا شَتْمُهُ، اس کا مجھے گالی دینا یہ ہے، اس کا یہ کہنا، یسب الدہر، وہ زمانے کو گالی دے رہا ہوتا ہے، وَأَنَا الدَّهْرُ، حالانکہ زمانہ تو میں ہوں، زمانے کو چلانے والا میں ہوں، دن کو میں لاتا ہوں، رات کو میں داخل کرتا ہوں، سورج کی گردش، چاند کی گردش میرے قبضہ قدرت میں ہے، اور انسان یہ کہتا ہے کہ زمانہ خراب ہے۔ زمانہ خراب نہیں ہے، زمانہ آج بھی وہی ہے جو محمد الرسول اللہ کا زمانہ تھا۔ ہاں ہم لوگ بدلے ہوئے ہیں، ہم لوگوں نے اپنے دلوں کو بدل لیا ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، وہ موقع بھی تھا کہ جب عبد الرحمن بن عوف مٹی میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ سونے کی بن جاتی ہے، اور وہ موقع بھی تھا کہ جب بہت زیادہ طوفان کی شدت تھی اور مسلمان ایک سمندر کو بغیر کسی کشتی کے اس کے اوپر چلتے ہوئے پار کر گئے۔ زمانہ وہ بھی تھا کیونکہ وہ لوگ نیک تھے۔ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، تیرے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے سمندر کے اندر طوفان آئے، یا تیری خشکی کے اوپر کوئی قتل ہو، کوئی ڈاکہ پڑے، کوئی چوری ہو، وہ تیرے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ لِيُذِيقَهُمْ، تاکہ انسان مزہ چکھے کہ اس نے جو بویا اس کو کاٹنا بھی پڑنا ہے، اس میں اللہ کا کوئی قصور نہیں۔ یہ سورج آج بھی وہی ہے جو اللہ کے رسول کے دور میں نکلا کرتا تھا۔ والعصر، ہمیں قسم ہے زمانے کی کہ سورج گواہ ہے اس بات کا کہ یہ اس وقت بھی نکلا کرتا تھا، یہ آج بھی نکلتا ہے۔ ان الانسان لفی خسر، اس دور کا انسان بھی گھاٹے میں پڑا ہوا تھا، آج کا انسان بھی گھاٹے میں پڑا ہے، قیامت تک کے سارے انسان گھاٹے میں پڑے ہوئے ہیں، الا، مگر وہ لوگ، اور آگے 4 لوگوں کا ذکر کر دیا کہ جس میں یہ 4 صفات ہوں گی، وہ بچے ہوئے ہیں بس۔ تیسرا معنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی قسم اٹھائی گئی، والعصر، ہمیں قسم ہے محمد الرسول اللہ کے زمانے کی۔ اور آپ علیہ السلام کا زمانہ اگر آپ کی عمر کے حساب سے دیکھا جائے تو 63 سال بنتا ہے، اور آپ کی نبوی زندگی کے حساب سے دیکھا جائے تو 23 سال بنتا ہے۔ ہمیں ان 23 سالوں کی قسم ہے، ان الانسان لفی خسر، ہر انسان گھاٹے کے اندر پڑا ہے، الا الذین آمنوا، مگر وہ جنہوں نے محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھ کے اپنے آپ کو نقصان سے بچا لیا۔ کلمہ ہم نے بھی پڑھا ہے، وفادار ہم بھی ہیں، محبت کرنے والے ہم بھی ہیں، اور ہم تو وہ ہیں جن کے متعلق اللہ کے رسول نے صحابہ کو مخاطب کر کے کہا، لَوَدِدْتُ، میری خواہش یہ ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے ملاقات کروں۔ صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول، أَلَسْنَا إِخْوَانَكَ، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ کہا تم تو میرے صحابہ ہو، مجھے اپنے بھائیوں سے ملاقات کا شوق ہے۔ کہا اللہ کے رسول وہ کون خوش نصیب ہیں کہ جو آپ کے بھائی ہوں گے؟ کہا وہ ایسے لوگ ہیں کہ ایک عمل کریں گے اور تم بھی وہی عمل کرتے ہو، تمہارا عمل اپنی جگہ پر، ان کا وہی عمل تمہاری نسبت 7 گنا زیادہ فضیلت والا ہے۔ کہا اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہیں؟ ہمیں بھی خبر دیجیے۔ کہا وہ لوگ ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں اور مجھ پر ایمان لے آئے، میرے ساتھ وفادار ہیں، اور اللہ کے رسول نے ہم سے ملنے کی خواہش کی۔
اللہ کے رسول نے ہمارے ساتھ رہنے کی خواہش کی۔ ذرا غور تو کیجئے، اگر آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئیں، وہ کہاں پر رہنا پسند کریں گے؟ کیا وہ مسجد اور مدرسے کو ترجیح دیں گے یا دنیاوی معاملات کو ترجیح دیں گے؟ یہ وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کا جنازہ بھی مسجد سے ہی اٹھایا گیا تھا۔ اور یاد رکھیے، یہ 23 سال کی قسم اٹھا کر اللہ ہمیں یہ خبر دے رہے ہیں کہ وہ 23 سال میں اگر بدل سکتے تھے خود کو اور ساری دنیا کو، تو تم کیوں نہیں بدل سکتے؟ ان الانسان لفی خسر، ہر انسان گھاٹے کے اندر پڑا ہوا ہے سوائے یہ کہ جنہوں نے محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا۔ چوتھا معنی میرا بھائی اس کا والعصر کا یہ ہے کہ یہ امت محمدیہ کا زمانہ ہے۔ جب تک امت محمدیہ یہاں پر رہیں گے، اس دنیا کے اندر قائم رہیں گے، جب تک محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھتا جاتا رہے گا، تب تک یاد رکھیے پورے انسان گھاٹے میں ہے سوائے مسلمانوں کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہاری اور پہلی امتوں کی مثال کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک آدمی نے کچھ مزدوروں کو کام پر رکھا اور ان سے کہا کہ آدھے دن تک کام کرو تو اتنے پیسے مجھ سے لے لینا۔ انہوں نے وہ کام کیا اور ان کو وہ پیسے مل گئے۔ پھر اس آدمی نے ایک اور قوم کو کہا، کچھ اور لوگوں کو بلا کر کہا کہ آدھے دن سے لے کر عصر ٹائم تک میرا کام کرو تو اتنے پیسے لے لینا۔ وہ لوگ راضی ہو گئے اور انہوں نے وہ کام کر دیا۔ لیکن بعد میں اس آدمی نے پھر ایک قوم کو بلایا اور کہا کہ عصر سے لے کر مغرب تک میرا یہ کام کر دو تو میں تمہیں، جہاں میں نے پہلے لوگوں کو 10 روپے دیے تھے، میں تمہیں 20 روپے دوں گا۔ اس پہ پہلے لوگ بگڑ گئے۔ پہلے لوگوں نے کہا کہ ہم سے کام بھی زیادہ کروایا ہے اور ہمیں پیسے بھی تھوڑے دیے ہیں، ان سے کام بھی تھوڑا کروا رہے ہو اور ہم ان کو پیسے بھی زیادہ دے رہے ہو۔ تو اس آدمی نے جواباً کہا کہ تمہیں کیا مسئلہ ہے، میں جس کو جیسے مرضی عطا کروں۔ فرمایا اس میں اس آدمی کی مثال اللہ کی ہے کہ اللہ نے پہلے یہودیوں کو دنیا کے اندر ایک مقام عطا کیا، انہوں نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا، اللہ نے ان کو ان کی مزدوری دے کر فارغ کیا۔ پھر اس کے بعد یہ عیسائی آئے، اللہ نے ان کو بھی ان کی مزدوری دی۔ لیکن اب تم لوگ آئے ہو، تمہارے ایک ایک عمل کا اللہ تمہیں دوہرا اجر عطا کرے گا۔ یہ امت محمدیہ کا امتیاز ہے۔ اور کہا کہ ان الانسان لفی خسر، ہر انسان گھاٹے کے اندر پڑا ہوا ہے، ہاں جو محمد الرسول اللہ کی اطاعت میں آ جائے، جسے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کل امتی یدخلون الجنہ، میری ساری کی ساری امت جنت کے اندر داخل کر دی جائے گی، الا من ابا، ہاں وہ شخص جنت کے اندر داخل نہیں کیا جائے گا جس نے خود انکار کر دیا۔ ومن یابا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کون ایسا بدبخت ہے جو خود انکار کرے گا؟ کہا وہ شخص جس نے میری اطاعت کر لی وہ تو جنت کے اندر ہے، اور جس نے میری اطاعت نہ کی فہو ابا، تو وہی شخص ہے جس نے اپنے ہاتھوں سے اپنی زبان سے انکار کر دیا کہ وہ جنت کے اندر نہیں جانا چاہتا۔ پانچواں معنی سورۃ العصر میں پہلی آیت والعصر، ہمیں قسم ہے عصر کے وقت کی، اور عصر کا جو وقت نماز کا وقت ہوتا ہے اس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ ایک ایسی نماز ہے کہ انسان اگر اس کو چھوڑ دے، انسان کی عصر کی نماز رہ جائے، فقد حبط عملہ، اس کے پچھلے سارے اعمال غارت کر دیے جاتے ہیں، اس کا کچھ بھی باقی نہیں بچتا ہے۔ کہا والعصر، ہمیں قسم ہے عصر کے وقت کی، جب تم لوگ اپنی تجارت کے اندر مشغول ہو چکے ہوتے ہو، اس وقت اپنے رب کو یاد کرنے کے لیے اٹھ پڑے تو یاد رکھو کہ تم لوگ کامیاب، وگرنہ جو نہیں اٹھا ان الانسان لفی خسر، وہ گھاٹے کے اندر پڑا ہوا ہے۔ اس کا چھٹا معنی انسان کی عمر کی قسم اللہ نے اٹھائی، والعصر، ہمیں انسان کی عمر کی قسم ہے۔ اور انسان کی عمر کی قسم کس طرح سے؟ کل قیامت کے دن انسان سے سوال کیا جائے گا ان عمرہ فیما افنا، بتائیے آپ کی عمر کس حالت میں گزری، آپ کیسے زندگی جی کر آئے ہیں، آپ نے کیا کیا اپنی زندگی کے اندر کیا۔ انسان کی عمر کی قسم اٹھائی گئی۔ اور آخری معنی اس کا 7ویں نمبر پہ کہ یہاں اللہ پوری انسانی تاریخ کو قسم اٹھا رہے ہیں کہ ہمیں قسم ہے انسانی تاریخ کی، اس سورج نے
اس چڑھتے ہوئے سورج نے آدم کو بھی دیکھا، آدم کے 2 بیٹوں میں سے ایک کو قتل ہوئے بھی دیکھا، اور اس نے نوح کی قوم کو غرق ہوتے ہوئے بھی دیکھا، قوم عاد کو ہلاک ہوتے بھی دیکھا، اور پھر اسی طرح سے آگے قوم سمود آتی ہے، ان کو جیسے ہم نے چیخ سے تباہ و برباد کر دیا، پھر اللہ رب العالمین نے قوم لوط کو جس طرح سے تباہ و برباد کیا۔ اس چڑھتے ہوئے سورج نے ہر انسان کی تاریخ کو، ہر انسان کے عمل کو دیکھا ہے۔ یاد رکھنا کہ یہی چڑھتا ہوا سورج ہمیں اس کی بھی قسم ہے کہ والشمس وضحاها، اس کی روشنیاں، اس کی حدتیں، اس کی گرمیاں، اور یہ سورج بذات خود یہ اللہ کا نافرمان نہیں رہا، یہ اللہ رب العالمین کے حکم پر چڑھتا آیا۔ والعصر، ہمیں پوری انسانی تاریخ کی قسم ہے کہ ان الانسان لفی خسر، انسان آج بھی گھاٹے میں ہے، یہ کل بھی گھاٹے میں تھا، ہاں پہلے بھی وہ بچا، اب بھی وہ بچ رہا ہے، اور بچے گا بھی وہی الا الذین آمنوا، جو کلمہ پڑھ کے اپنے آپ کو رب کے تابع کر دے گا۔ آخری سوال یہاں یہ اٹھتا ہے کہ قسم تو وہ اٹھاتا ہے جس کو بات یقین دلانے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اللہ تو سب سے سچا ہے، اللہ کیوں قسم اٹھا رہے ہیں؟ اور ہم نے اس کے 7 معنی بھی کر دیے، ہر معنی کے اندر کسی نہ کسی چیز کی اللہ رب العالمین قسم اٹھا رہے ہیں۔ تو میرا بھائی اس کا معنی یہ ہوتا ہے ہم قسم اٹھائیں وہ اور ہے، اللہ قسم اٹھائے وہ اور ہے۔ ہم تو کسی کو یقین دلانے کے لیے قسم اٹھاتے ہیں، قرآن کے اندر بڑے مقامات پہ بڑی بڑی قسمیں اٹھائی گئی ہیں، ان سب کے بارے میں یہ بات ہے کہ اللہ نے جس بھی چیز کی قسم اٹھائی اللہ نے اسے بطور گواہ کہ انسانوں اگر تمہیں مجھ پہ یقین نہیں تو اسی سے پوچھ لو، ہمیں فلاں کی قسم ہے کہ فلاں نے بھی وہ وقت دیکھا ہے، فلاں کو بھی پتہ ہے کہ انسان گھاٹے میں رہا۔ اب قسم کیا ہے؟ قسم اٹھانا، قسم کے حوالے سے چند باتیں ذہن میں رکھیے۔ عام طور پہ ہم قسمیں اٹھاتے ہیں، عام طور پہ ہم جو قسمیں اٹھاتے ہیں وہ 3 طرح کی ہوتی ہیں۔ پہلی قسم ہوتی ہے یمین غموس، یمین عربی زبان کے اندر قسم کو کہتے ہیں، یمین غموس، غین میم واو اور سین، اس قسم کو کہتے ہیں یہ ایسی قسم ہے کہ بندہ یہ اٹھا لے تو گناہ کے اندر ڈوب کر رہ جاتا ہے، پکا پکا گناہ کے اندر ڈوب جاتا ہے۔ یہ یمین غموس ہوتی ہی ایسی قسم ہے، مثلا بندہ اللہ رب العالمین کی قسم اٹھائے، جھوٹی قسم اٹھانا، بندہ اللہ کی جھوٹی قسم اٹھائے۔ پہلی بات تو یہ کہ لوگ قسم اٹھاتے ہیں مجھے ماں کی قسم، سر کی قسم، فلاں کی قسم، یہ قسم وہ قسم، یہ ساری قسمیں یہ یمین غموس کے اندر آتی ہیں اور شرک ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے اللہ کے سوا کسی کی قسم اٹھائی فقد اشرک، وہ پکا مشرک ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہیں اٹھائی جا سکتی۔ ہاں قرآن کی قسم اٹھا سکتے ہیں کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، اس کی قسم اٹھائی جا سکتی ہے، لیکن اس سے بھی پرہیز کریں، اور ڈائریکٹ اگر قسم اٹھانا پڑ ہی جائے تو صرف اللہ کی قسم اٹھانی چاہیے، اور وہ بھی کوئی بہت اہم معاملہ بن چکا ہو جہاں قسم اٹھائے بغیر چارہ نہ ہو تو پھر بندہ قسم اٹھائے، وگرنہ وہ قسم نہ اٹھائے، بچنا چاہیے۔ اور یہ قسم جو بندہ جھوٹی قسم اٹھاتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس کسی نے ایسا کیا لقی اللہ، اللہ سے ملے گا وہو علیہ غضبان، اللہ بہت غصے میں اس کے ساتھ ملے گا کہ اس نے جھوٹی قسم اٹھائی تھی، یعنی اللہ کو جھوٹا کہہ کر اللہ کو گواہ بنا رہا ہے، اپنے جھوٹے معاملے میں اللہ کو گواہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ دوسری ہوتی ہے یمین لغو۔ یمین لغو میرا بھائی عام طور پہ جو ہم کہہ جاتے ہیں اللہ کی قسم ایسے ہوا تھا، اللہ کی قسم یہ ہوا تھا، یا عربی زبان کے اندر ہم کہتے ہیں واللہ ایسے ہوا تھا، تو اس طرح کی قسمیں ان سے بھی پرہیز ضروری ہے، ان پر کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے، ان پر کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے۔ جیسے ایک صحابی کو نیزہ لگا، وہ سینے سے آر پار ہوا تو وہ کہنے لگے فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، اس کو کہتے ہیں یمین لغو۔ اس کے اوپر بھی کوئی مواخذہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے اس کے اوپر، لیکن اس سے بھی پرہیز اچھا ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کم ایسی قسمیں اٹھائی ہیں۔ آخری قسم جس کا بندے نے کفارہ بھی دینا ہوتا ہے، جو یمین غموس ہے، وہ بندہ کسی پہلے واقعے پر، ماضی میں گزرا ہوا واقعہ، بندہ اس پر کوئی قسم اٹھائے تو اس کے اوپر کفارہ کوئی نہیں ہوتا، جو سب سے پہلی قسم آپ کو بتائی ہے، لیکن اس پہ گناہ ضرور ہوتا ہے جب بندہ جھوٹی قسم اٹھا لیتا ہے۔ اب ہے یمین منعقیدہ، میم نون عین قاف دال اور آخر پہ گولتا، منعقیدہ، ایسی قسم جس کا کفارہ واجب ہو جاتا ہے۔ مثلا بندہ یہ کہے اللہ کی قسم آج کے بعد میں فلاں کام نہیں کروں گا،
مستقبل کے ساتھ اسے خاص کر کے کہہ دے کہ آج کے بعد میں یہ کام نہیں کروں گا، لیکن بعد میں اسے کسی وجہ سے اپنی قسم توڑنی پڑ جائے، اسے اپنی قسم سے رجوع کرنا پڑ جائے، تو اس نے کفارہ دینا ہی دینا ہے، کفارہ معاف نہیں ہوگا، کفارہ اس نے دینا ہے۔ اب کفارہ اس کا کیا ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مساکین، 10 مساکین کو کھانا کھلائیے، 10 مسکینوں کو بلائیے اور ان کو کھانا کھلا دیجئے من اوسط ما تطعمون، جو آپ خود کھاتے ہیں، جو آپ خود اپنے گھر کے اندر مٹن کھاتے ہیں ان کو بھی مٹن کھلائیے، آپ اپنے گھر میں دال کھاتے ہیں ان کو بھی دال کھلائیے، جو آپ خود کھا رہے ہیں وہ آپ ان کو کھلائیے۔ اور اگر یہ 10 مساکین کو کھانا کھلانے کی طاقت نہیں ہے، او کسوتہم، آپ ان کو سوٹ لے کر دے دیجئے، 10 مساکین کو 10 سوٹ لے کر دینے ہیں۔ اور اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے، او تحریر رقبہ، ایک غلام آزاد کر دیجئے، غلاموں کا تو دور نہیں رہا، تو اب کیا کریں؟ بندہ یہ تینوں کام نہیں کر سکتا، اللہ فرماتے ہیں فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، پھر وہ 3 دن کے روزے رکھ لے، 3 دن کے اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھ لے۔ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے۔ اس لیے بندے کو چاہیے کہ وہ قسم اٹھانے سے گریز کرے، اور اگر بہت زیادہ ضرورت پڑ جائے تو پچھلے کسی واقعات پر قسم اٹھائی جا سکتی ہے، لیکن مستقبل کے ساتھ کسی واقعے کو خاص کر کے کہنا کہ اللہ کی قسم میں یوں نہیں کروں گا یا میں یوں کروں گا، کوئی بھی واقعہ مستقبل کے ساتھ خاص کر کے وہ قسم اٹھا لے اور بعد میں وہ کر نہ سکے یا کسی وجہ سے اسے توڑ دے، تو یاد رکھیے اسے کفارہ دینا ہی پڑے گا، اگر نہیں دے گا تو وہ گنہگار ہے۔